السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق کو پیدا کیا، ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک خاکی مخلوق۔ نوری مخلوق جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ جس کام کو کہہ دیتے ہیں وہ کام پورا کرتے ہیں۔ یہ نوری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جن سے کام کو کہتے ہیں وہ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں، وہ ہے نوری مخلوق۔ یہ نوری مخلوق جو ہیں وہ ہے فرشتے۔ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نور سے پیدا ہیں، تو اس لیے وہ نوری مخلوق ہیں۔ اور یہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان میں 4 فرشتے سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ وہ 4 فرشتے جو ہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام۔ وہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو آسمان سے وحی کو لایا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا پیغام نبی کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، جن کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اتارا، وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور دوسرے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جن کی نگاہیں عرش پر ہیں اور وہ سور پھونکنے کے انتظار میں ہیں۔ جب پہلی سور پھونکا جائے گا سب فنا ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب دوسری سور پھونکا جائے گا پھر سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو سور پھونکیں گے۔ اور ایک فرشتے وہ ہیں جو میکائیل علیہ السلام ہیں، جو بارش برساتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں۔ اور ایک وہ فرشتے ہیں جو عزرائیل علیہ السلام لوگوں کی روح نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ 4 فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے، ان کے کام بھی ہم نے آپ کو بتا دیے، اور یہ ان کا نام کیا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ان کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے ایسے ہیں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دے دیا ہے وہ اسی کام میں مشغول ہے۔ یعنی کہ کوئی فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، جو رکوع میں ہے قیامت رکوع میں ہی رہیں گے، اور جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے۔ جو جس کام میں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام میں لگا رکھا ہے، اور وہ قیامت تک وہی کام کرتے رہیں گے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ملکul موت جو ہے عزرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، کہتے ہیں کہ جیسے کہ دنیا میں ایک خانہ کعبہ ہے ایسے ہی عرش پر ہے۔ وہ عرش پر جو خانہ کعبہ اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہ عرش پر جو ہے وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی لائن پر ایک آسمان پہ بیت المعمور ہے، وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں حج کرتے ہیں، اس کے خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، ایسے ہی آسمان پر جو بیت المعمور ہے فرشتے اس کے چکر لگاتے ہیں۔ تو جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کا قیامت تک پھر نمبر نہیں آئے گا۔ اور ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اس فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ اور فرشتے کتنے بڑے بڑے ہیں، ہماری تو کچھ بھی نہیں، فرشتے تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ اتنی طاقت، اتنی قوت ہے ان کے پاس۔ آپ سوچئے جب ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، وہ پھر بھی اپنے اوپر غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جہاں تک وہ رہ سکتے ہیں رہتے ہیں، اس سے آگے جہاں پر اللہ کا عرش ہے وہاں تک نہیں جا سکتے۔ وہ اتنی طاقت قوت ہونے کے بعد، اتنے بڑے فرشتے ہونے کے بعد پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور آج ہم ایسے ہیں کہ جو کام اللہ کہتا ہے ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ یہ وہ نوری مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ نے کسی کام کو کہہ دیا اس کام کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ نوری مخلوق ہے جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اور ایک مخلوق آتی ہے ناری مخلوق۔ ناری مخلوق جو ہے وہ بھی ہم جیسے ہیں، یعنی کہ وہ جنات ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان جو پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ناری مخلوق جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے۔ اب دیکھیے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک صحابہ کو کہ میں نے سورہ رحمان جناتوں کے سامنے پڑھی اور فرشتوں کے سامنے پڑھی، جہاں پر آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جناتوں نے کہا کہ ہم کوئی سی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اور جب انسان کے سامنے پڑھی گئی تو انسان کچھ نہیں کہتا کہ ہم جھٹلائیں گے یا نہیں جھٹلائیں گے۔ تو دیکھو وہ جنات وہ بھی یہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، ایسے ہی وہ جنات بھی نبیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ بھی نبی کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسری مخلوق جو آتی ہے وہ ہے خاکی مخلوق۔ خاک یعنی کہ مٹی سے پیدا، اور نار یعنی کہ آگ سے پیدا۔ خاکی مخلوق مٹی سے پیدا ہے، جو ہم انسان ہیں، تو یہ انسان جو ہے ایک خاک سے مٹی سے پیدا ہے اور اس کو مٹی میں ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، واپس مٹی میں ہی لوٹائیں گے اور پھر مٹی سے ہی زندہ کر دیں گے۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آج ہم جو عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم آج اس کو ہی فرض کو بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہم اس چیز کو بھول گئے۔ فرشتے ہیں، اللہ نے جس کو جو کام دے دیا وہ اس کام میں مشغول ہیں، یعنی کہ وہی کام کر رہے ہیں۔ شیطان ہے، شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنا پورا کر رہا ہے۔ یعنی ہم انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کی وجہ سے، اور آج ہم اپنا فرض بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کس وجہ سے پیدا کیا۔ آج ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اب جیسے کہ فون ہے نا، فون کس لیے بنایا گیا؟ فون موبائل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم فون پہ بات کر سکیں۔ یہ نیٹ چلانا، جیسے کہ یوٹیوب چلتی ہے، واٹس ایپ چلتے ہیں، یہ فون اس کے لیے نہیں بنا۔ فون جو بنا ہے کال کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ اب مان لیجئے آپ کوئی نیٹ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، جب کال آتی ہے وہ کام رک جاتا ہے، پہلے کال کنیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ موبائل جو بنا ہے موبائل کو بھی معلوم ہے مجھے کس وجہ سے بنایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم کال سے کنیکٹ ہو سکے اور کال پہ بات ہو سکے۔ کال کی وجہ سے موبائل کو بنایا گیا ہے۔ اور آج ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا ہم یہ بھول گئے ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ ہمیں بھی تو موبائل کے جیسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں جب اللہ کا بلاوا آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلائے، جب بار بار اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہمیں سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور نماز کو چل دینا چاہیے۔ کس کی طرح؟ موبائل کی طرح، جیسے کہ موبائل سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور کال کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود کو سمجھنا چاہیے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کا حساب بھی تو دینا ہے۔ عبادت کہاں کری ہے، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، یہ فرشتے اتنے طاقتور فرشتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اب سوچئے، جب اتنے طاقتور فرشتے، اتنے بڑے بڑے فرشتے جب اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ کے پاس ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، اب سوچو ہمارے پاس تو کچھ بھی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی قوت نہیں ہے، ہمارے تو کچھ بھی کام نہیں، کچھ حوصلے تک نہیں ہے، یعنی کہ اب سوچو ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے طاقتور فرشتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب سوچئے، جب اتنے طاقتور فرشتے، اتنے بڑے بڑے فرشتے جب اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ کے پاس ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، اب سوچو ہمارے پاس تو کچھ بھی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی قوت نہیں ہے، ہمارے تو کچھ بھی کام نہیں، کچھ حوصلے تک نہیں ہے، یعنی کہ اب سوچو ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سے بڑا دیکھو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے کہ انسان اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ اسے معاف کرتے رہتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں پچھلی زندگی میں، یعنی کہ جو زندگی گزر چکی اس کو تو ہمیں دیکھنے نہیں، جو گناہ ہوئے ہیں
اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ عبادت کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے، اور جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ دیکھو کبھی دماغ میں یہ نہیں بٹھانا کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرتا ہے بندے پہ، کرم کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے بندہ غلطی کا پتلا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کو معلوم ہے اگر اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا بناتا کہ وہ غلطی نہیں کرتا تو پھر تھا کہ اب ہم معافی بھی مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ غلطی کرے گا اور کرتا بھی ہے، تو ہم سے معافی مانگے گے تو ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ بندہ جو ہے نا غلطی کا پتلا ہے، غلطی انسان ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی دماغ میں یہ نہیں سوچنا کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ ہمارا کام ہے معافی مانگنا اور اللہ کا کام ہے معاف کرنا۔ دیکھو ہم گناہ کتنے بھی کر لیں، چاہے آسمان کو چھو لیں، چاہے پہاڑوں کی برابر گناہ ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے چھوٹے ہی رہیں گے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، جب معاف کرتا ہے نا اللہ، تو اللہ کی جب رحمت جوش میں آتی ہے، چاہے پوری دنیا ہی کیوں گناہ میں شامل کیوں نہ ہو، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اگر ہم ایک کام پر ڈٹے رہیں، اگر ہم ایک کام پہ محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم توبہ کرتے رہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی نہ کبھی تو اللہ معاف کرے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے بندوں کی، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ویسے سنتا ہے۔ اب اس میں دعا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا جو ہے بندہ مانگتا ہے، کسی کی جلدی قبول ہو جاتی ہے اور کسی کا تھوڑی لیٹ قبول ہوتی ہے، تو انسان یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ کے اوپر بات لگائے گا کہ یار اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، میں کتنی بھی دعا مانگ لوں، صبح شام تک دعا میں پڑا رہا ہوں، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگ رہا ہے نا وہ بھی بند ہو جائے گی دعا قبول ہونی۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ بس اللہ کو کیا پسند ہے، ایک آنسو قطرہ اللہ کے سامنے نکال دو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ جو ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔